قرآن پاک کے چوتھے پارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ انسان کا کردار بنانے کے لیے، اخلاق بنانے کے لیے بہترین آیت ہے۔ ہماری پریشانیوں کا بہترین حل ہے اس آیت کے اندر۔ چونکہ موجودہ دور میں ہماری قوم اخلاقی پستی کا شکار ہے، برداشت ختم، بندے غصہ اتنا کرتے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ، طاقت سے زیادہ، اتنا زور نہیں ہوتا جتنا غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی جگہ تو میں ہو جائے تو ہر ایک اس فن کے اندر پی ایچ ڈی لگتا ہے۔ کسی کی بات کو برداشت کر دینا، ہضم کر دینا، درگزر کر دینا، یہ ہم بالکل بھول گئے۔ جبکہ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اخلاق کا بہترین نمونہ وہ ہمیں سکھا گئے، بتا گئے پریکٹیکلی بھی کہ انسانیت کیا چیز ہے۔ اپنے تو دور کی بات، غیروں کو بھی برداشت کیا، جانی مالی دشمنوں کو بھی درگزر کیا، گالیاں دینے والے، پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، بڑے اعلی ظرف لوگوں کی نشانی ہے معاف کر دینا۔ اور یہ غصہ بہت ساری روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ حسد بھی اور کینہ، بغض اس غصے ہی کی وجہ سے آتا ہے۔ معمولی باتوں پر تلخ کلامی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کینہ رکھتے ہیں، ایسا بغض رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ جانور بھی، اونٹ بھی ایسا کینہ نہیں رکھتا۔ اس کے راستے پہ جانا، درگزر او دور کی بات، سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کئی لوگ محفلوں میں، مجلسوں میں بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ اخلاقی پستی اتنی گری ہوئی ہماری قوم کے اندر کمال درجے میں، جبکہ یہی ہماری اس وقت قوم کی زوال کا سبب ہے کہ ہماری قوم ترقی کی طرف نہیں جا رہی، بلندی کی طرف نہیں جا رہی۔ نہ تو سڑک پہ، روڈ پہ ہم برداشت کرتے ہیں، نہ گلی محلے میں، نہ برانچ میں، نہ رشتہ داری میں، خاندان کے اندر بھی معمولی باتوں پر بھول جاتے ہیں کہ ہم ہیں مسلمان۔ سڑک پہ معمولی جاتے ہوئے کسی نے ہارن دے دیا، کوئی گاڑی سلو چلا رہا ہے، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں پر مجھے قرآن نے کیا درس دیا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں اور صبر کا درس سن رہے ہیں اور درس آن کر رہے ہیں۔ صبر اس کیفیت کا نام ہے کہ عملی میدان میں، روڈ پہ، میدان پہ، برانچ میں، رشتہ داری میں،
معاملات میں، جرگے میں، اس وقت آپ کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، گناہوں سے کتنا اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقین ایمان والے وہ لوگ ہیں جو تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت بڑی صفت ہے خرچ کرنا، سخی بننا، چاہے آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، تنگ دست ہیں یا خوشحال ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ امیر نے اگر 1,00,000 روپیہ دیا ہے تو غریب بھی سوچے کہ میں 1,00,000 کہاں سے دوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ غلے کے صدقہ کر رہے تھے تو صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن تو بہت آگے نکل گئے، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، ہم کیسے پہنچے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تسبیح، یہ اللہ کی حمد سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اب ایک شخص 1,00,000 روپیہ دے رہا ہے اور دوسرا 10 روپے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ 1,00,000 آیا ہے اور یہ اس نے 10 دیے ہیں، اللہ نے ان کے خشوع کو، خضوع کو، اخلاص کو، تقوی کو دیکھنا ہے، یہ کس قدر ہے، اس کے مطابق اجر دینا ہے۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لائے تھے نا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان سے تھوڑا تھا، جو باقی صحابہ لائے تھے ان سے تھوڑا تھا، لیکن کیا لائے تھے؟ سارا لے آئے تھے۔ تو فضیلت کیا ملی کہ اسی وقت فرشتوں کا سلام بھی آ رہا ہے اور فرشتوں کا لباس بھی وہی ہے جو ابو بکر نے پہنا ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی یہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اور اگلی بات والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، یہ بہت بڑی اعلیٰ ظرف لوگوں کی نشانی ہے۔ چھوٹے لوگ وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ غصے کو پی جائیں۔ جتنا بڑا عہدہ ہو، جتنا بڑا شخص ہو، وہ سکیل سے، تعلیم سے، پیسے سے بڑا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی جو تعلیم ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، یہ بڑے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے، غصے کو پی جائے۔ بڑا وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت ہے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، سکیل ہے، بڑی کرسی ہے، سیٹ ہے، بڑا وہ ہے جو دوسرے کو معاف کر دے، برداشت کر لے، غصہ پی جائے۔ اور اگلی بات فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اب یہ بات کم تھی کہ غصے کو پی جائیں، اخلاق کا اگلا درجہ بھی فرما دیا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے، اور یہ صفت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ نبی علیہ السلام معاف بھی کرتے تھے، غصے کو پی بھی جاتے تھے، اور پھر دشمنوں کو تحفہ بھی دیتے تھے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ یہ ان کا برداشت تھا، غصے کو پی جانا تھا، اور درگزر تھا، جس کی وجہ سے طائف والے مسلمان ہوئے، ان کی اولاد میں محمد بن قاسم آئے، اور ان کی وجہ سے آج ہم نے کلمہ پڑھا ہوا۔ اس کے پیچھے ایک شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا تھا۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں دوں گا کیا؟
اس پر دوں گا، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نیکی کون سی ذکر کی؟ تسبیح لے کے سبحان اللہ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، نیکی یہ ذکر کی، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو یہ بڑے اعلیٰ ظرف لوگ، بڑے لوگوں کی نشانی ہے۔ اور اسلام چونکہ ہمیں بڑا بناتا ہے، پستی سے نکالتا ہے۔ ہماری قوم اس وقت جس پستی میں پڑی ہوئی ہے نا، برداشت نہیں ہے، غصہ ہے، گالی گلوچ ہے، کھا جانا ہے، معاف کر دینا دور کی بات۔ اب بڑے بڑے اچھے بھلے، ہاں جی، پیسے والے ہوتے ہیں، گاڑی قیمتی ہوتی ہے، اللہ نے دی ہوتی ہے، تو وہ جو پاؤں کے اندر بریک ہے نا، پاؤں میں رکھی ہوئی ہے، اس کو دبانا مشکل لگتا ہے، اور ہارن پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے، ہارن پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے۔ وہ کروڑوں روپے کی گاڑی لے لیتے ہیں، لیکن یہ مفت میں ملنے والا اخلاق قرآن سے نہیں لیتے، جو بڑا بناتا ہے بندے کو۔ یہ عہدہ، یہ سکیل، یہ گریڈ، یہ کرسی بڑے نہیں بناتے، یہ اخلاق والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اب یہ برداشت، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی جو کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور یہ بڑا اعزاز ہے۔ جس وقت چیئرمین صاحب، سیکرٹری صاحب، ہمارے کوئی پرنسپل صاحب کہہ دیں کہ جی یہ ٹیچر بہت اچھا ہے اور یہ امپلائی بہت اچھا ہے، قریب ہو اور اس کا خاص نوازش ہو اس پہ، وہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نیکی کرو میرے ساتھ تعلق بن جائے گا۔ یحب المحسنین، اللہ فرماتے ہیں میں محبت کروں گا۔ تو اللہ کی محبت چاہیے، جب اللہ کی محبت مل گئی نا، ایک تو بندہ ہے نا اپنے رب کے ساتھ محبت کرے، اس پہ تو بڑے پاپڑ بیلنے ہیں، بڑا کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ کی محبت ان دو کاموں پہ، معمولی سے کام ہے ہمارے پاؤں میں، برداشت کرنا ہے اور معاف کرنا ہے۔ فضیلت کتنی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں محبت کروں گا۔ اور پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ جو زبردست بدلے کی طاقت رکھتا ہے، طاقت ہے، عہدہ بھی ہے، بڑا سکیل ہے، بڑا پیسہ ہے، بدلے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، میں محمد اسے جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اتنی بڑی ضمانت کس چیز پر ہے؟ معاف کرنے پر۔ بدلہ لینے سے کیا ہوگا؟ یہ ایک بغض، کینے، عناد، دشمنی اندر دل کی قدورتیں اور زیادہ ہوں گی، نماز کی توفیق سلب ہو جائے گی۔ بدلہ لینے سے تہجد کی، ذکر کی، تلاوت کی توفیق ختم ہو جائے گی، سلب ہو جائے گی، اور بہت سارے معاملات خراب ہوتے جائیں گے۔ جبکہ معاف کرنا چھوٹا سا کام ہے، بدلہ لینے کے لیے تو طاقت لگے گی، زور لگے گا، تھانوں میں جانا پڑے گا، جیلوں میں، عدالتوں میں، مزید تعلقات خراب ہوں گے، لیکن معاف کرنے سے اللہ کا ولی بن جائے گا۔ واللہ یحب المحسنین، چھوٹا سا کام ہے، اسی وقت یا اللہ میں بدلہ لے سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں اس کو، میں اس کی فائل خراب کر سکتا ہوں، یا اللہ اس کی SR میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کا بونس بند کروا سکتا ہوں، لیکن اے ربا تیری رضا کے لیے، تیری مخلوق ہے، تیرا بندہ ہے، میں معاف کرتا ہوں۔ صرف اتنا کام کرنا ہے، اللہ کے ولی بن جائیں گے، سارے معاملات خود بخود حل ہوں گے۔ کیوں؟ جب اللہ کے حبیب بن گئے نا، یحب، جب اللہ محبوب بناتا ہے نا، اللہ محبت کرتا ہے، تو کیا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے کام اسے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، اسے پریشان ہونا ہی نہیں پڑتا، میں حل کرتا ہوں۔ جب دوستی بڑوں کے ساتھ ہو نا، پھر بندہ پریشان نہیں ہوتا، کہتا ہے میرے تعلقات اوپر تک ہیں، اوپر تک ہیں۔ تو جب تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا
تو پھر کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کام معمولی سے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا. معمولی باتوں پہ، روڈ پہ جاتے ہیں برداشت نہیں ہے غصہ، برانچ کے اندر برداشت نہیں ہے، خاندان کے اندر معاملات ہیں، جرگہ ہے، صلح ہے، رشتہ ہے، جنازہ ہے، غصہ، اور گلی محلے کے اندر بس برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور توفیق کے باوجود، طاقت کے باوجود معاف کرنے والے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کو پسند ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کرے.